ڈھلتے سورج کی مدھم کرنیں در و دیوار کو الوداعی بوسہ دیتی رخصت ہو رہی تھیں۔ آنگن کے بیچوں بیچ کھڑے مولسری کے پیڑ پر بسیرا کرنے والی چڑیوں نے غل مچا رکھا تھا۔ پورا آنگن ان کی چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ بنی کیاری میں کھلے پھولوں کی مہک ہوا کے نرم جھونکوں کو معطر کر رہی تھی۔ برآمدے کی دہلیز پر بیٹھی فاریہ خالی خالی نظروں سے چاروں اور تک رہی تھی۔ چڑیوں کی نقرئی چہچہاہٹ اور پھولوں کے دل آویز رنگوں نے اس کے دل کی بے رنگی اور ویرانی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کل تک اس کے دامن میں خوشیاں تھیں، دل میں امیدیں اور آنکھوں میں خواب تھے۔ آج اس کا دامن آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ دل نا امیدی اور مایوسی کے گرداب میں گھرا ہوا تھا اور آنکھیں شکستہ خوابوں کی کرچیوں سے زخمی تھیں۔ کل تک وہ حفیظہ خالہ کی چہیتی تھی، ان کے ہونے والی لاڈلی بہو، چیف انجینئر اظفر احمد کے اکلوتے بیٹے ظفر یاب کی بچپن کی منگیتر تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی خالہ نے اسے اپنے اکلوتے اور چہیتے بیٹے ظفر یاب کے لیے مانگ لیا تھا اور اس کی ننھی سی انگلی میں نازک سی طلائی انگوٹھی پہنا کر اسے ایک نئے رشتے کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ انگوٹھی پر کنداں ظفر یاب کا نام اس بات کا مدعی تھا کہ وہ اس کی امانت بنا دی گئی ہے۔ یہ رشتہ حفیظہ خالہ کے لیے اس حوالے سے بھی بہت مبارک ثابت ہوا کہ ان کے میاں اظفر احمد کو برسوں کی بے روزگاری کے بعد اچانک سعودی عرب کے ایک بڑے تعمیراتی ادارے میں ملازمت مل گئی تھی اور وہ اپنے بیوی بیٹے سمیت دمام روانہ ہو گئے تھے۔ پھر وہ پورے 4 سال بعد وطن واپس لوٹے تھے۔ تب انہوں نے شہر کے ایک پوش علاقے میں 1000 گز کا پلاٹ اس ارادے سے خریدا تھا کہ اس پر فاریہ ہاؤس تعمیر کروایا جائے گا۔ مہینہ بھر رہ کر وہ واپس لوٹ گئے تھے۔ کئی برس بعد حفیظہ بیگم جب وطن واپس لوٹیں تو اب فاریہ 8 برس کی ہو چکی تھی۔ شعور کے دریچے کسی قدر کھلنے لگے تھے۔ عمر کے اس موڑ پر اسے پہلی بار پتہ چلا تھا کہ بہت پیار کرنے والی سویٹ سی حفیظہ خالہ کے شریر آنکھوں والے نٹ کھٹ اور خود سر سے بیٹے ظفر یاب سے اس کا خالہ زاد کے علاوہ ایک اور بھی رشتہ ہے، اور اس رشتے کے ادراک نے اس کے احساس کو سوچ کی ایک نئی سوچ عطا کی تھی، تخیل کو ایک انجانی انوکھی اڑان بخشی تھی۔ اس بار حفیظہ خالہ پورے 3 ماہ ٹھہری تھیں اور انہوں نے اپنے پلاٹ پر ایک شاندار کوٹھی تعمیر کروائی تھی۔ کوٹھی کی پیشانی پر فاریہ ہاؤس کندہ کیا گیا تھا۔ اپنے نام کی تختی دیکھ کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ گھر اس کے لیے بنا ہے اور جلد یا بدیر اسے اس خوبصورت اور خواب سا گھر میں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظفر یاب کا بن کر۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی جڑ پکڑتا گیا تھا کہ بچپن کی یہ ادھوری بکھری بکھری سوچیں جوانی کی وادی میں قدم رکھنے تک ایک مجسم پیکر بن کر اس کے دل کے ہر گوشے پر تسلط جما چکی تھی۔ ظفر یاب اپنی بے نیاز اور لا تعلق سی دلکش شخصیت سمیت اس کی روح میں سما چکا تھا۔ اس بار حفیظہ خالہ وطن لوٹیں تو ظفر یاب ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ جا چکا تھا اور اسی ٹھٹھرا دینے والے ملک میں دھند میں لپٹی ایک اداس سی شام میں ظفر یاب کی ملاقات نرما سے ہوئی۔ نرما کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں عجیب سا جادو تھا اور اس کی سیاہ گھنی دراز زلفوں نے شام کی سرمئی رنگت کو کچھ اور گہرا کر دیا تھا۔ اس کے تراشیدہ لبوں کی دلربا مسکراہٹ نے ماحول کی اداسی جذب کر لی تھی اور اس کے سانولے سلونے چہرے کی کشش نے ظفر یاب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ پارک کی لکڑی کے بینچ پر بیزار سے بیٹھے ظفر یاب کو سب کچھ یک دم اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک اس کے آ جانے سے بے جان سا ماحول اچانک زندہ ہو گیا تھا۔ نرما نے پارک کے وسط میں بنی مصنوعی جھیل میں تیرتی اطالوی نسل کی بطخوں کو دیکھا، پھر پورے پارک پر ایک طائرانہ نگاہ دوڑا کر کوئی شناسا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کی، پھر اس کی نظریں بینچ پر تنہا بیٹھے ظفر یاب پر آ ٹھہری تھیں۔
وہ اپنی ساحرانہ آنکھوں میں دوستانہ چمک اور لبوں پر اپنائیت بھری مسکراہٹ لیے ظفریاب کی طرف بڑھی۔ آر یو انڈین؟ اس نے قریب پہنچ کر نرم اور شیریں لہجے میں سوال کیا۔ اس کی مدھر آواز کا ترنم فضا میں جل ترنگ بن کر گھل گیا تھا۔ نو، آئی ایم پاکستانی۔ ظفریاب نے اس کی جادو بھری آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہوتے ہوئے خواب کے سے لہجے میں جواب دیا۔ لیکن میں ہندوستانی ہوں۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نرما مکھرجی۔ میرے پتا جیت مکھرجی مغربی بنگال میں چائے کے باغات کے ٹھیکیدار ہیں۔ مجھے ظفریاب کہتے ہیں۔ ظفریاب نے اس کا گداز نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، میں پاکستانی ہوں مگر میرے بچپن سے لے کر اب تک کا عرصہ دمام میں گزرا ہے۔ وہاں ایک تعمیراتی فرم میں میرے والد بحیثیت چیف انجینئر کام کرتے ہیں۔ سانولی سلونی سیاہ آنکھوں اور کالی زلفوں والی نازک اندام نرما مکھرجی سے ظفریاب کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ نرما آرٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ آئی تھی۔ وہ خود بھی ایک آرٹسٹک سی لڑکی تھی، نرم گو اور نرم خو سی۔ اسے دیکھ کر ظفریاب کو اوائل جاڑوں کی نرم اور گلابی دھوپ کا خیال آتا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے ہزارہا رنگ تھے، ہزارہا انداز تھے۔ ہر رنگ، ہر انداز اسے اپنی جانب کھینچتا تھا۔ خود نرما بھی اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی اور اس کے لیے کشش اور پسندیدگی تھی۔ اس کے باوجود بے حد محتاط تھے، کیونکہ لاکھ پسندیدگی اور آہنگی کے باوجود اپنے درمیان موجود خلیج سے وہ دونوں بخوبی واقف تھے۔ نرما جانتی تھی ظفریاب ایک سچا اور کھرا مسلمان ہے، جبکہ ظفریاب اپنے پیروں میں پڑی ٹھیکرے کی مانگ کی بیڑیوں سے بھی باخبر تھا۔ نرما اپنے دھرم سے ناتا نہیں توڑ سکتی تھی اور ظفریاب بچپن کے اس رشتے سے منحرف ہونے کا خود میں حوصلہ نہیں پاتا تھا۔ اس لیے دونوں نے خود کو اس حد فاضل سے دور ہی رکھنے کی کوشش کی تھی جس کا نام محبت ہے۔ مگر وہ محبت ہی کیا جو اپنے لیے خود راستے نہ بنا لے۔ سو غیر محسوس طور پر محبت نے ان دونوں کو اپنا اسیر بنانا شروع کر دیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ظفریاب نرما کے سحر میں گرفتار ہوتا گیا اور نرما نے اسے اپنی فسوں خیز آنکھوں کی راہ سے اپنے دل میں اتار لیا۔ ظفریاب، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ایک شام اس نے نہایت سادگی اور پوری سچائی سے کہا۔ میں بھی، وہ دل کی تمام تار گہرائیوں کے ساتھ سچے لہجے میں بولا۔ مگر تم جانتی ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ظفریاب کے لہجے کی مایوسی نے نرما کو حیران کر دیا۔ وہ بولی، مگر کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں کے بیچ میں بہت سی باتیں الگ اور مختلف ہیں۔ مثلاً؟ ظفریاب کے سنجیدگی سے دیے گئے جواب پر اس نے حیرانی سے پوچھا، مثلاً؟ ظفریاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مذہب۔ مذہب؟ وہ حیران ہوئی۔ شادی کا بھلا مذہب سے کیا لینا دینا؟ ہمارے مذہب کی روح سے شادی ایک مذہبی فریضہ ہے۔ ظفریاب نے اسے مدبرانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، اگر مذہب کو اٹھا کر الگ رکھ دیا جائے تو پھر یہ ناتا ایک گناہ آلود تعلق تو بن سکتا ہے، مگر شادی کا پاک اور پوتر رشتہ نہیں۔ نرما سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ عشق کے اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ ظفریاب کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ سو اس نے دین اسلام سے متعلق کتب کا مطالعہ شروع کر دیا اور جلد ہی اس کے دل نے اسلام کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔ نرما اس کی خاطر اپنا وطن، اپنے ماں باپ اور اپنا دھرم چھوڑنے پر تیار تھی، تو ظفریاب کا کم از کم اپنی منگیتر سے دستبردار ہونا تو بنتا تھا۔ ویسے بھی اسے فاریہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے آخری بار اسے 12-13 برس کی عمر میں دیکھا تھا۔ کوئی جذباتی تعلق یا قلبی لگاؤ نہ ہونے کے باوجود وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ جانتا تھا مشرقی لڑکیاں ایسے رشتوں کے لیے کس قدر حساس اور جذباتی ہوتی ہیں، مگر نرما کی جادو بھری شخصیت کے سامنے وہ بے بس ہو گیا تھا، اور اگلی ہی شام بہت خاموشی اور سادگی کے ساتھ قبول اسلام کے بعد نرما سے اس کا نکاح ہو گیا۔